بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو آج آن لائن کلاسز کے ذریعے سے اسائنمنٹ میں کام کروائیں گے۔ مضمون اردو نقاط دوم جماعت چہارم کو آج سبق مساوات پڑھاؤں گی۔ پیارے بچوں، ہم سبق مساوات کی بلند خوانی وضاحت کریں گے جیسا کہ آپ کے اسائنمنٹ نمبر 9 پر دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، سبق مساوات کھولیے اپنی کتابوں میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ سب نے سبق کھول لیا ہوگا۔ چلیے بچوں، اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے، میں پڑھتی جا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہراتے جائیے گا۔ خلیفہ وقت نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ طے کیا کہ ایک تجارتی قافلہ باہر سے آ کر مضافات مدینے میں قیام پذیر ہوا ہے۔ آج رات اس کی پہرے داری ہم دونوں کرتے ہیں۔ دونوں بزرگ رات بھر جاگتے رہے۔ دوران شب ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ خلیفہ وقت نے متعلقہ خیموں میں جا کر بچے کی ماں سے کہا، تو کیسی ماں ہے کہ بچے کو چین سے سونے نہیں دیتی؟ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں مگر یہ باز نہیں آتا، عورت نے جواب دیا۔ اگلے پیراگراف پر آتے ہیں بچوں۔ فرمایا، اس کی عمر کتنی ہے؟ جواب دیا، چند ماہ کا ہے۔ سوال کیا، پھر ابھی جلدی کیوں کرتی ہو؟ اس پر عورت نے جواب دیا، خلیفہ بچے کا وظیفہ بیت المال سے اس وقت مقرر کرتے ہیں جب وہ دودھ چھوڑ چکا ہو، اس لیے میں اس کو دودھ چھوڑانا چاہ رہی ہوں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا ابھی جلدی نہ کر۔ اگلے پیراگراف پر آتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز ادا کی اور واپس گھر تشریف لائے اور رونے لگے۔ بے حد رنجیدہ ہوئے کہ جانے کتنے معصوم بچوں کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہوگا۔ اس کے بعد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے لیے پیدا ہوتے ہی وظیفہ مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ بچوں، یہ عظیم المرتبت خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی ہیبت سے شیطان بھی دور بھاگتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے اتنی نرم اور اپنی رعایا کے لیے اتنی فکر مند تھے کہ دن کے ساتھ رات کو بھی اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے گشت لگانا اپنی معمولات میں شامل رکھتے تھے۔ عدل و انصاف کی خاص بات مساوات کا لحاظ ہے، یعنی عدالت میں شاہ و گدا مطلب شاہ مطلب امیر اور گدا مطلب غریب سب ہم رتبہ سمجھے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ پیارے بچوں، آج کا سبق ہمارے پاس مساوات کے حوالے سے ہے۔ بچوں، مساوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری یا عدل و انصاف۔ یہ سبق ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے ہے۔ دونوں صحابہ کرام بہت ذمہ دار اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے والے تھے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ رات میں رعایا کی خبرگیری کر رہے تھے کہ مدینے کے اطراف میں ایک تجارتی قافلہ رکا ہوا تھا۔ اس قافلے میں ایک رات شیرخوار بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت عمر خیمے میں گئے اور بچے کی ماں سے رونے کی وجہ معلوم کی اور کہا کہ تم کیسی ماں ہو، بچے کو سونے نہیں دیتی ہو؟ اسیر ماں نے کہا کہ میرے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں مگر یہ باز نہیں آتا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اتنی جلدی کیوں کرتی ہو؟ ابھی تو یہ صرف 6 ماہ کا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، بچے ماں کا دودھ پی سکتا ہے، ابھی یہ 2 سال کا نہیں ہوا۔ تو ماں نے کہا کہ حضرت عمر اس وقت بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں کہ جب وہ دودھ چھوڑ چکا ہوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ بچہ دودھ چھوڑ دے۔ وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتی نہیں تھی، مطلب وہ ان کو فیس وائز شکل سے نہیں پہچانتی تھی، جب بھی اس نے یہ بات حضرت عمر سے کہہ دی۔ حضرت عمر نے اس کو دودھ چھڑانے سے منع کیا، پھر خیمے میں گھر جا کر نماز ادا کی اور اس بات پر رونے لگے کہ نہ جانے میری وجہ سے کتنے معصوم والدین نے
دودھ چھڑانے کی وجہ سے ظلم کا شکار ہوئے، مطلب معصوم بچے دودھ چھڑانے کی وجہ سے ظلم کا شکار ہوئے۔ ان معصوموں کو صرف وظیفہ حاصل کرنے کی وجہ سے دودھ سے محروم ہونا پڑا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ بچوں کے لیے پیدا ہوتے ہی وظیفہ مقرر کر دیں تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ اسی طریقے سے ایک بار عدالت کے قاضی نے آپ کے احترام میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اس وقت تک اس منصب کے اہل نہیں ہو سکتے جب تک تم خلیفہ وقت اور ایک عام آدمی کو برابر نہ سمجھو۔ پیارے بچوں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے عدل و انصاف مطلب تمام مسلمان ایک برابر ہیں، بھائی بھائی ہیں، کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا نہیں ہے، تمام مسلمان برابر ہیں۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہوگا اور اپنی رعایا کے لیے وہ کتنا عدل و انصاف کا ایک نظام قائم کر گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے بچوں، اسی طریقے سے بحرین سے ہرن کی ناف سے بنی ہوئی مشق کی خوشبو آئی، اس کو تولنے کے حوالے سے کسی عورت کی ذمہ داری دینی چاہیے، تو ان کی بیوی عاتقہ نے فرمایا کہ میں تول دیتی ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشق تولتے وقت ترازو میں مشق چپک جائے گا تو تمہارے حصے میں مشق اس طرح زیادہ آئے گا۔ تو بچوں دیکھیے یہاں پر عدل و انصاف کتنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر زیادہ مشق تمہارے آ جائے تو وہ بھی مناسب نہیں، تمام اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو انہوں نے برابر رکھا اور عدل و انصاف کے خلاف بات ہوگی، مطلب اگر مشق میں چپک جائے گا اور پھر خوشبو بھی ہم لیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ عدل و انصاف کی بات مطلب خلافت پہ یہ بات ہوگی۔ ہمارے حکمران جو عدل و انصاف میں اپنی مثال آپ تھے۔ پیارے بچوں، یہ کچھ حکمران ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں، جنہوں نے عدل و انصاف کی بہترین نمونہ قائم کیا اور ہمارے لیے ایک مثال ہیں یہ۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہمیں بھی اپنے گھر میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ یا جہاں بھی رہیں ہم تو ہمیں عدل و انصاف سے کام کرنا چاہیے۔ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہماری ملاقات اگلے لیکچر میں ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔